خامنائی صاحب کو وینزویلا کے صدر کی طرح اٹھا کر جو ہے لے جانا، کیا وہ ایران کو جھکا دے گا؟ تو نہیں ہوگا۔ وینزویلا جو ہے وہاں پر انہوں نے صدر کو تو اٹھا لیا، اس کے تیل پہ قبضہ جما لیا ہے، لیکن کیا وہاں کے عوام کو اس طرح کی یعنی پریس فریڈم وہ انشور کیا ہے؟ ٹرکی ہے، وہاں پہ امریکی اڈا ہے نا، وہ ادھر بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ قطر میں بھی کر سکتا ہے۔ میزائل کے پروگرام کی رینج ان کی تعداد پر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ ان سے جفیاں ڈالتے رہے تو ہم براہ راست حملہ کر دیں گے ایران پہ۔ اس پہ ایران رضامند ہو جاتا ہے تو یہ سیدھا سادہ جو ہے اپنی شکست تسلیم کرنے کے مترادف۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلی ویک ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ اور ایران کی سچویشن شاید تیزی سے خراب ہو رہی ہے، ملٹری ایسکیلیشن کی طرف باتیں جا رہی تھیں۔ اس ہفتے باتیں سٹارٹ ہوئی مذاکرات کی، اور اب اس وقت جب یہ پروگرام ہو رہا ہے مسقط میں مذاکرات چل رہے ہیں۔ بات یہی ہے کہ کیا واقعی دوبارہ سے مذاکرات ہو جائیں گے، ایک پیج پہ دونوں ممالک آ جائیں گے، یا پھر سے وہی بات ہو جائے گی جو پچھلے ہفتے ہوئی تھی کہ ملٹری ایسکیلیشن کی طرف چیزیں جائیں گی۔ ایران ہے ریڈی اٹیک کرنے کے لیے یا ہونے کے لیے، امریکہ ریڈی ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی سچویشن جنگی حالات کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس اوور آل ریجن میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا باقی ممالک بھی انوالو ہوں گے، اور کیا پھر سے ایک بار وہی ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہی کہیں گے کہ میں نے ایک اور جنگ رکوائی؟ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نصرت صاحب کا اس معاملے میں کیا تبصرہ ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کی صرف یہ بات تو نہیں ہوگی کہ جنگ رکوائی میں نے؟ نہیں، اس وقت تو وہ بلکہ جنگ بھڑکا رہا ہے۔ وہ والی بات جو ہے کہ جی جنگ رکوانا، تو حال ہی میں اس نے وینزویلا میں جو کچھ کیا ہے وہ وہاں سے ریزسٹنس بھی تو آ سکتی تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے ایک ایسی حکومت کے صدر کو وہاں سے ریموو کیا کہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں سے ایک سب سے بڑا ملک ہوتے ہوئے بھی وہاں کے معاشی حالات بہت دگرگوں تھے اور سیاسی طور پر بھی بہت جبر کا عالم تھا، تو ہی گاٹ اوے ود اٹ ٹرمپ صاحب۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، وینزویلا جو ہے موصوف نے جو کچھ کیا ہے مادورو صاحب کے ساتھ، اس کو وہ ایران میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مثلا جیسے ابھی حال ہی میں اسی نے کہا کہ خامنائی شوڈ بی ویری ورڈ، تو وہ اشارتاً دراصل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی جیسے میں نے اس کو اٹھا لیا میں ان کو بھی اٹھا سکتا ہوں۔ اب یہ اٹھا سکنا ہو سکتا ہے پاسبل ہو، بہرحال امریکہ کے بہت سارے جو وسائل ہیں دفاعی اعتبار سے وہ نیچرلی دیٹس وائی دے آر سپر پاور، لیکن کیا خامنائی صاحب کو جو وہاں کے اسپرچل رہنما ہیں ان کو وینزویلا کے صدر کی طرح اٹھا کر جو ہے لے جانا، کیا وہ ایران کو جھکا دے گا؟ تو نہیں ہوگا۔ سر آئی تھنک اتنی کوئی آسان اس کی کام وجہ ہے بھی یہ نہیں۔ ہے کہ ان کی یہ جو ہیرارکی ہے مذہبی قیادت کی، وہ آج سے نہیں، بہت عرصے سے، ورنہ یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو جیسے مثال کے طور پر آیت اللہ خمینی جو ہیں وہ تو 60 کی دہائی میں جو ہے قم سے نجف چلے گئے تھے، لیکن کیا ان کا وہاں سے چلے جانا اور وہاں کی ایران میں موجود نہ رہنا جو ہے، اس نے وہ اسٹرکچر کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا نا، وہ تو اپنی جگہ قائم رہا۔ وہ ایک مساجد کا، مدرسوں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ امام خمینی جو ہیں وہ نجف سے اپنی تقریر ریکارڈ کروایا کرتے تھے، اور وہ پرانے زمانے میں جو ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے وہ ٹیپ کی صورت میں ایران میں اسمگل ہو جایا کرتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ جب وہ 2 کاپیاں بھی پہنچ گئیں تو پھر ان کی کاپیز بنتی رہتی تھیں، اور اس کا جو میسیج ہوتا تھا ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں طریقے سے جب ایک مساجد کا اور مدارس کا ایک نیٹ ورک تو ہے نا اپنی جگہ پہ، اس کو آپ سملرلی
بہت عرصے سے جو ہے وہ ایک ایرانی پاسداران ایک باقاعدہ وہ بھی ایک نیٹ ورک ہے. تو یہ کہنا کہ بس آپ ایک اسپرچل لیڈر کو پل آؤٹ کر لیں تو بس کلیپس ہو جائے گا، تو یہ یعنی ممکن ہی نہیں ہے. اسٹرکچر اس طرح کا ہے ایران کا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ہے ان کی، اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایرانی عوام کی مشکلات میں اضافہ دن بدن نہیں ہو رہا تو ہم جھوٹ بولیں گے، منافقت سے کام لیں گے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جمعے کے دن ہم بات کر رہے ہیں، اور جمعے کے دن وہاں پر عام طور پر ظاہر ہے کہ وہ بازار شزار وہ بند ہوتے ہیں. تو میں نے کچھ دوستوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی. یہاں میں 2 چیزیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ صبح اٹھتے ہی مجھے پہلی خبر یہ ملی تھی کہ 10 بجے مسقط کے وقت کے مطابق، عمان ملک کا نام ہے، مسقط اس کا کیپٹل ہے، وہاں کا ایک بہت مشہور جو ہے وہ 7 اسٹار ہوٹل ہے، ریٹس پلازا، وہاں پر یہ مذاکرات ہونے ہیں. تو پہلی جو خبر آئی وہ یہ آئی، کیونکہ میں بہت اینکشس ہوں، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ، اور ہم نے جو اپنا سابقہ پروگرام جو ایران پہ کیا تھا تو وقف کیا تھا کہ ہم لوگ ٹھیک ہے اس وقت ہم بسنت میں ہیں اور جناب یہ اور بہت سارے ہمارے ایشوز چل رہے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ آپ کی ایران کے ساتھ جو سرحد ہے وہ 900 کلومیٹر 900 کلومیٹر یہ بہت ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری سرحد ایسی ہے جو ریتلا علاقہ ہے، جہاں پر کہ یہ خاردار تارے اور بارڈر سسٹم وغیرہ اتنا زیادہ کو افیکٹو نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. اب میرے منہ میں خواب کہ اگر فرض کریں کہ ایران پر حملہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی سرحد کے اس پار جو ایرانی علاقے ہیں وہاں سے لوگ یہاں نقل مکانی نہیں. سر ایران تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پوری ریجن کے لیے ڈسٹربنس کریٹ ہوگی. اسی طرح ایک ایران کے پاس اس وقت جو ان کی ملٹری کیپیسٹی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مین لینڈ امریکہ پہ حملہ کر سکے. لیکن مثلا کہ وہ صاف انہوں نے ابھی کہا ہے یہ کہ، خیر میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج ایک امریکی ڈالر کے بدلے 1,62,000 جو ہے وہ ایرانی روپے مل رہے ہیں، یعنی کہ ایران کی جو کرنسی عمان ریال. یہ مقصد یہ کہ انتہائی سنگین. سر $1 کے عوض 1,62,000 اتنی ایرانی کرنسی بالکل فلیٹ ہے. God. اس کے بعد اشیاء صرف کی قلت ہے. پھر تہران میں ریکارڈ پانی کا بحران ہے، اور صرف تہران ہی نہیں اور بھی 1-2 جگہ، کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں وہاں پہ، تو قحط سالی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے. تو ایسے حالات میں ایرانی یقیناً بہت پراؤڈ، بہت اپنی تاریخ اور ثقافت پر رائٹ فلی ہو، کوئی اس میں یعنی کہ ہم انہیں بلیم نہیں کر سکتے ایسے جی خام خواہ کس بات پہ اکڑ رہے ہو. دے ہیڈ اے ونڈرفل ہسٹری، بڑی شاندار تاریخ رہی ہے. لیکن کب تک وہ اس تاریخ سے تو پیٹ نہیں بھرتا ہے نا. یس سر. تو اکانومی سے ہی بڑھتا ہے. بہرحال اس وقت دے آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. لیکن سر پھر پنگا لینے کی کیا ضرورت؟ وائی گو ان ٹو دیٹ سچویشن جہاں پر وار تک بات پہنچ جائے، جب آپ کو پتہ ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے. نہیں تو آپ پھر کیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ
اس طرح ہم بھی بہت ساری چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے بھی سر غلطیاں تو کی ہیں، ہم نے اس پروگرام میں بھی بہت دفعہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ وائی گو فار یہ وار. کہ اس کا مطلب یہ ہے تو پھر آپ نے نیشن اسٹیٹ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ بھائی آپ سیدھا سادہ یوں کر لیں. یہ آپ نے پتہ نہیں عجیب سی بات کی ہے کہ ریاستیں ہوتی ہیں اور ان کے اپنے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور ان کے پرابلم ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں ہے. ہم سب کس بات کے خواہش مند ہیں؟ ہم تو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ دنیا میں ایک رول بیسڈ، اب مثال کے طور پر فرض کریں کہ یہ جو کچھ انہوں نے منیسوٹا میں ٹرمپ کی آئس نے کیا ہے غیر ملکی تارکین وطن کے ساتھ، فرض کریں ایک طاقتور ملک ہوتا، وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، میں بھیج رہا ہوں میزائل، تو میں تو آئس کا ہیڈ کوارٹر اڑا دوں گا، آئس کا. تو یہ کہنا کبھی یہ نہیں بات. مقصد یہ کہ اب آپ کے بقول، یعنی امریکہ کے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے بقول جو ہے وہ اس نے اس کا نیوکلیر پروگرام تباہ و برباد کر دیا آنے والے آئندہ کئی سالوں کے لیے. آپ نے حزب اللہ کو بھی تباہ کرنے کے دعوے دار ہیں اسرائیل، اور حماس بھی، وہ یہ کہتے ہیں نا یہ ان کی پراکسیز ہیں. اس کے بعد ایران کا سب سے بڑا جو کی ایلائی تھا وہ شام تھا، شام میں رجیم چینج کر دی، حافظ الاسد چلا گیا. تو بہتر تو یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا. تو ایران جانے، ایران کے عوام جانے اور ایران کی قیادت جانے. دیکھیے نا، تو اب یعنی ایران کی طرف سے ابھی کون سی ایسی جون سے لے کر اب تک کوئی ایسا انیشیٹو جس کو بقول آپ کے گرم گئے کہ جی آپ اگر برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کیوں آپ اس طرح کے مقالات پہ پنگے لیتے ہیں؟ آپ کوئی ایک واقعہ بتا سکتی ہیں؟ تو یہ تو پرانا محاورہ ہے وہ کہ بھیڑیا اوپر کھڑا تھا، بھیڑ کے بچے کو کہہ رہا تھا تم پانی گندا کر رہے ہو. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا، اب وینزویلا جو ہے وہاں پر انہوں نے صدر کو تو اٹھا لیا، اس کے تیل پہ قبضہ جما لیا ہے، لیکن کیا وہاں کے عوام کو اس طرح کی یعنی پریس فریڈم یا ڈیموکریٹک جو فریڈم جو ہے وہ انشور کیا ہے اب ٹرمپ صاحب نے؟ نہیں. جس بندے کو اٹھایا ہے اسی کی نائب صدر اور اسی کی پارٹی ابھی بھی حکومت میں ہے، اور وہ اپنے ناقدین کو جو ہے وہ گرفتار کر رہی ہے. خیر، ہم ایک اور بالکل ہی غلط بحث میں الجھ جائیں گے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو بہت مشکل صورتحال میں ڈالا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کو ڈیورژن چاہیے، وہ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے کہ آئس نے جس طرح 2 ہلاکتیں کی سر جو ریڈ ہوئے ہیں اور جس طرح اس پہ بہت کرٹیسزم ملا ہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی، اس کے علاوہ ایپسٹین فائل میں جس طرح کی یہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے ہیں، اور جس ٹائپ کی یعنی جنسی غلاظت جو ہے وہ امریکی سوسائٹی کی نام نہاد اشرافیہ کی سامنے آئی ہے، تو اس کو بھی اس سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے تو بس اب ایران میں جو ہنگامے ہو رہے تھے وہ بنیادی طور پر رجیم چینج کے تو نہیں تھے. لوگ سڑکوں پر یہ آئے، انہوں نے کہا بھائی صاحب ہماری کرنسی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کچھ کریں، ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ تو کس سے جوگی نہیں رہ گئی ہیں. اور فوراً ہی ان کا بیٹا جو ہے وہ ایرانی شہنشاہ کا کہ وہ یہ کہتا ہے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں آ رہا ہوں. اچھا، اس نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا؟ تو ٹرمپ کہتا ہے کہ کیری آن، اور کیپٹل لیٹرز کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہیلپ از آن اٹس وے اینڈ بیکمنگ ٹو یو. تو وہ تو نہیں آئی. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جی وہ بھجوا دیا وہاں پہ بحری بیڑا. اب بحری بیڑا اتنی بڑی تعداد میں جب آپ نے بھیج دیا، ایک بحری بیڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری چھاؤنی
ایک شہر جو ہے وہ پورے کا پورا وہ آپ بارڈر پہ لے آتے ہیں. اس کے بعد اب میں کیا کروں؟ علاقائی جو ملک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، مصر، ٹرکی اور پاکستان، ان سب نے باہم مل کر امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب، آپ نے اگر کوئی ایڈونچر کر لیا تو سارا عذاب تو فی الوقت ہم جو بھی کیپیسٹی چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ بالآخر ایران کی تمام فوجی صلاحیت کو ختم کر دیں گے، قلع کما کر دیں گے، اوکے وی کنسیڈ، لیکن اس وقت تک وہ آپ کے مین لینڈ میں نہ پہنچ پائے. لیکن ایران اسرائیل کے ساتھ تو جو کرے ہی کرے گا، لیکن جو اس کے مطلب کہ ٹرکی ہے وہاں پہ امریکی اڈا ہے نا، وہ ادھر بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ قطر میں بھی کر سکتا ہے، اور اکانومی تباہ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو سر بس ٹھیک ہے، اگر میرے اوپر کچھ ہونا ہے مسلط تو فائن. تو بس پھر صرف وہی بات ہے نا کہ کانفلکٹ کی طرف زیادہ جائے گی، پھر چیز ریزولوشن کی طرف تو نہیں جائے گی. اس کے بعد بھی ایران نے، اب ایران کا پرابلم یہ ہے کہ ایران اپنے عوام کے سامنے یہ نہیں دکھا سکتا کہ جی چونکہ ٹرمپ نے بحری بیڑا بھیج دیا ہے تو ہم اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہم ہر چیز جو ہے ہم نے کہا جی السلام علیکم، وہ والی بات وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس صورتحال میں تو ایک نئی قسم کی جو ہے وہ ایک کرائسس کریٹ ہو جائے گا. اب یہ کہ اپنا فیس سیونگ کے لیے، اپنا یہ کہ بھئی اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم جھکے نہیں ہیں، کیونکہ ایران کی شروع سے یہ پوزیشن ہے رائٹ اور رانگ، کہ یہ جو اسپرچل لیڈر ہیں خامنہ ای صاحب، ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ ایٹمی ہتھیار کا استعمال اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹم بم استعمال کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنے یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم آنے والے مستقبل کے لیے خود کو ایٹمی توانائی کے استعمال جو پرامن یوزز ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایڈوانسڈ ہو ہمارا ایٹامک پروگرام. اٹ ڈزنٹ ہیو اینی اگریسو پرپسز. ایٹمی ویپنائزیشن اس کا مقصد نہیں ہے، ان کا یہ کلیم. لیکن سر امریکہ تو نہیں مانتا نا اس چیز کو. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہماری یہ پوزیشن ہے، ہمارا باقاعدہ ہے، تو آپ کو ہمارے ایٹمی پروگرام سے ہے تو آئیے بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ آپ کس حد تک ہمارے ایٹمی پروگرام کو گوارا کر سکتے ہیں. جب انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا تو انہوں نے کہا، اسرائیل نے دہائی مچا دی. اس نے کہا صاحب یہ کیا بات ہوئی، ان کا تو پروگرام بقول آپ ہی کے تباہ ہو گیا ہے. اصل بات تو ایران کا میزائل پروگرام ہے کہ اس کی رینج ان کے ساتھ وہ کہیں کہ اس کی تعداد اور استعداد دونوں کو محدود کریں. وہ ایران نے کہا جی وہ تو دیٹ از ناٹ آن دا ٹیبل. اور کہیں بھی یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایران میں جمہوریت بحال کروانی یا حقوق، یہ کہیں آخر میں 3-4 رتا ایسے کہہ دیتے ہیں بائی دا وے. اس کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، یہ جن دوست ممالک نے سعودی عرب، ترکی، یہ وہ بھی ان کے نمائندے بھی جب یہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو ایز آبزرور مشاہدے کے لیے، تاکہ ان کے سامنے ایران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی یہ کیا بات ہوئی. مثلا اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ فرض کریں امریکہ انہیں تڑی دے رہا ہے اور وہ جھکتے نظر آتے ہیں کسی چیز پر، تو وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کے ارد گرد کے جو ہمسایہ اوریجنل ممالک ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ بکری ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے سر. سو انہوں نے پش بیک کیا. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جی ہمیں استنبول میں نہیں، ہم تو عمان میں کریں گے. تو یوں محسوس، اور پھر یہ کہ یہ براہ راست ہمارے اور ان کے درمیان ہونی چاہیے بات چیت. اور اس میں بھی یہ تھا کہ ہم ایک چھت کے تلے بیٹھ کے نہیں کریں گے، میڈیٹر ہو، مطلب یہ کہ ایک کمرے میں ایرانی وفد بیٹھا ہوا ہو اور ایک میں. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ریکارڈنگ کرنی ہے اور ابھی شروع ہوا ہے، اور لائیو کوریج جو ہے وہ
صرف الجزیرہ میں کسی حد تک ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس اب یہ انفارمیشن جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں نہیں ہے کہ کیا اسٹیو وٹکوف اور اس کا داماد جیریڈ کشنر وہ اور ایران کے جو ڈیلیگیشن ہے یعنی ایران کے وزیر خارجہ اور ان کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹائپ علی رمضان وہ جو ہیں یہ 4 افراد ایک چھت کے نیچے موجود ہیں. کیونکہ ایک یہ تاثر تھا کہ جی وہ عمانی وزیر خارجہ بیٹھیں گے اور یہ دونوں یعنی چاروں. آئی ڈونٹ نو ابھی تک کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گیٹ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ ایک ہی چھت کے تلے ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات ایک تو کلیئر ہو رہی ہے کہ کل رات تک اور ابھی تک بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ابھی مسقط نہیں گئے ہیں جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو غالباً یہ بھی ہو گیا کہ نہیں جی نہیں اور کوئی جو ہے وہ ہماری گواہ نہیں ہوگا. مطلب یہ بات امریکہ اور ایران کے درمیان ہی رہے گی اس ٹائپ کا. اس دوران لیکن ایک واقعہ ہو گیا ہے کہ الجزیرہ نے یہ خبر جو ہے وہ لیک کی ہے کہ فریم ورک جو بنایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایران کنسیڈ کرے یہ بات تسلیم کر لے کہ جی وہ 3 سالوں تک زیرو کوئی بھی یورینیم کی افزودگی نہیں کرے گا. لیکن سر ان کے تو پروجیکٹ کے کوئی اور ہی مقاصد ہیں جو وہ کہتے ہیں لیکن امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا جی. دوسرا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس آلریڈی 400 کلو گرام کے قریب یہ امریکہ کا دعویٰ ہے ایسا یورینیم موجود ہے جو کہ 60% تک انرچڈ ہے جو کہ ہتھیاروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یورینیم ہے یہ آپ کسی تیسرے ملک میں رکھوا دیں یعنی یہ آپ کے پاس موجود نہ ہو اور پھر 3 سال بعد آپ جب دوبارہ یورینیم کی افزودگی شروع کریں تو وہ 2% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ کس حد تک یہ فریم ورک درست ہے یا نہیں لیکن الجزیرہ نے اس کو لیک کر دیا. اب یہ کہ اگر فرض کرو اس کو دیکھا جائے تو وہ تو یہ ہوگا کہ جی ایران نے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ ہم نے بات مان لی ہمارے باپ دادا کی توبہ ہم نہیں بھی یورینیم اور یہ اس چکر میں پڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل اس کے باوجود مطمئن نہیں ہوگا. وہ کہے گا جی واٹ اباؤٹ یہ تو ان کے تو میزائل آتے ہیں ہمارے ہاں چلیں ہم نے بات مان لی آپ کو تو بس ایٹم بم یہ ہم کہاں گئے ہمارے لیے کیا کیا. اور اگر آپ جو ہے ان کے ایٹمی اس کے میزائل کے پروگرام کی رینج اور ان کی تعداد پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ چاہے ان سے جفیاں ڈالتے رہیں تو ہم براہ راست حملہ کر دیں گے ایران پہ. یہ اس کا بیان ہے نیتن یاہو. دوسری طرف ایک طرف آج ہی مذاکرات شروع ہونے جو ویسے 1 گھنٹہ ڈیلے اس لیے میں تھوڑا سا گھبرایا تھا. ساتھ ہی امریکی وزارت خارجہ نے ٹریول ایڈوائزری کر دی ہے کیونکہ ایران میں تو امریکی ایمبیسی ہے نہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی امریکی شہری وہاں پہ موجود ہیں وہ فی الفور وہاں سے نکل آئیں اور اگر ان کا فی الفور ایران سے نکلنا ممکن نہیں ہے تو وہ مناسب خوراک اور اپنی ادویات وغیرہ کا ذخیرہ کر کے محفوظ مقامات پر چلے جائیں اور باہر نکلنے سے گریز کرے مطلب بالکل خندقوں میں بیٹھ جاؤ. تو یہ تو ایک قسم کا یہ تاثر دیتا ہے کہ جی حملہ کرنے والا ہے. اچھا اب یہ بلنگ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ جب آغاز ہونے والا ہے مذاکرہ تو آپ بھائی صاحب ہماری ہر بات مانو ورنہ ہم یہ ڈانٹ جیسے پڑتی ہے. تو اٹس اے ویری ویری کمپلیکیٹڈ لیکن جس طرح کا جو فریم ورک
الجزیرہ نے لیک کیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ اگر اس پہ ایران رضامند ہو جاتا ہے تو یہ سیدھا سادہ جو ہے اپنی شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا. اس میں ایران کچھ لیتا نظر نہیں آئے گا، اور ایران اتنا ڈیسپریٹ بلکہ دنیا کو نظر آئے گا کہ یہ پابندیوں سے گھبرا کر، اپنے اقتصادی مسائل سے گھبرا کر اپنے یورینین پروگرام کو کم از کم 3 سالوں کے لیے تو وہ ابینڈن کر رہا ہے. سر تو ڈیفیٹ ایکسیپٹ ہی کر لینا. کیا اس کے لیے وہ آمادہ ہو گئے؟ آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس. تو میں اس صورتحال میں یہی توقع باندھ سکتا ہوں کہ جو فریم ورک لیک ہوا ہے وہ حقائق پر مبنی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگوں گا. اور بات کو اور ہو، کیونکہ یہ امریکہ کا اگر اب حملہ ہوتا ہے تو یہ 10-12 دنوں کا کھیل نہیں رہے گا. سر پھر یہ ذرا زیادہ لمبا اسٹریچ ہو جائے گی چیز، اور زیادہ نقصان سب سے ہوگا. زیادہ متاثر ہوگا، اور سب سے زیادہ متاثر ہم اس لیے ہوں گے کہ ہم آلریڈی ہمارے تیل کی جو ڈپینڈنس ہے، دیکھیے نا ابھی ہمیں سعودی عرب سے وہ کرنا ہے دوبارہ کہ جی آپ تیل کی اوزار کی ہماری وہ بڑھائیں، ایکسٹینڈ کریں. ایک اور ہمارا خلیجی برادر ملک ہے، اس سے بھی ہم رول اوور کی بات کر رہے ہیں. اس میں میرے منہ میں خاک، اگر تیل کی قیمت جو ہے عالمی منڈی میں بیکاز آف یو ایس ایران ٹینشن اگر $80-85 کی طرف شوٹ کر گئی تو ہمارا تو سارا جو ہے وہ جو ابھی تک ہم نے کسی طرح تھوڑا بہت جو استحکام، اسٹیبلٹی جو قائم کی ہے وہ تو سب خاک ہو جائے گی. تو مقصد یہ کہ لیکن اس طرف ہمارے ہاں کوئی اتنی توجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شرم آنی چاہیے کہ ایران کے ساتھ ہمارے اتنے پرانے، اتنا ہمسایہ ہمارا ملک رہا ہے، اور آپ دیکھیے مین اسٹریم میڈیا میں کوئی اس کے بارے میں تفصیلات کہ وہاں پہ مطلب کہ ابھی تہران میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سر اس پر تو کوئی بات مین اسٹریم میڈیا میں ہو ہی نہیں رہی. یہ کہ بس ہم لوگ کنویں کے مینڈک بن کے بس اپنے ہی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ اور ایران کی لڑائی نہیں ہے محض. تو یہ پورے ریجن کے لیے اس کی ریپرکشنز جو ہیں اس پورے علاقے میں، اس خطے میں زیادہ، اور اس میں بھی سب سے زیادہ پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان اکنامکلی اس وقت سب سے زیادہ ولنریبل ہے. سر یہی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ پاکستان کو اس وقت مطلب کافی خطرہ ہے، اور مینلی اکنامک ایشو کی وجہ سے. اسی لیے ہے نا. تو ہم میری خطرہ ان دا سینس کہ اگر یہ جنگ بنتی ہے تو ہمارے اوپر جو اس کے اثرات ہوں گے وہ بہت منفی ہوں گے. اس کا یہ نہیں کہ میزائل اڑ کے آ جائیں، لیکن اس کے جو معاشی پرائس ہے، اس کی جو معاشی قیمت ہے وہ بہت جو سر ہم آلریڈی کافی مشکل کا شکار تو ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر تو پھر 10 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. کہ کچھ چیزیں کو بہتری کی طرف بڑھیں، یہ دعا مانگنی چاہیے. اور اگر بالکل ہی گون کیس ہوتا تو شاید یہ بیٹھتے بھی نہ. تو میں امید کرتا ہوں کیونکہ جیرڈ کشنر بھی جو آیا ہے تو وہ یہ تو نہیں دکھانا چاہے گا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بڑا وہ اس کا داماد اس طرح پریزنٹ کرتا ہے نا جیسے کہ وہ ہینری کسنجر کی طرح تمام مسائل حل کر لیتا ہے. تو اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر، ان دونوں کی وہاں موجودگی یہ بھی ہوگا نا کہ اگر وہ ناکام ہیں، اگر وہ مذاکرات میں ناکام ہوتے ہیں اور جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ان کی اپنی شخصیت کو بھی، ان کے اپنا ذاتی ایک وہ جو ہوتا ہے، ان کی موجودگی اور ان کا پرسنل پریزنس وہاں پہ وہ ہمیں یہ امید دلا سکتی ہے کہ یار اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں. سر بٹ ابھی لائک یو سیڈ کہ ابھی اس وقت ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، ابھی مذاکرات کے بعد ہی پتہ چلے گا. وہ تو ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کیا ایک چھت کے تلے ہے یا کہ عمان کے وزیر خارجہ ایک کمرے میں جا کے پہلے ایرانیوں سے بات کر رہے ہیں اور پھر امریکہ سے بات ہو رہی ہے. سو لیٹس سی بائی دا ٹائم. لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت ہمارا یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا اس وقت تک تو ہمارے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے. ایسے ہی سر.
بٹ سر وی ول سی بائی دا نیکسٹ ویک وی ول ہیو سم انفارمیشن کہ کیا ہوگا. تو خیر چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر، بٹ لیٹس سی سر، وی ول کنٹینیو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ناظرین بات وہی ہے کہ پہلے بھی اس پروگرام میں ہم نے جب بھی امریکہ ایران کی بات کی ہے تو پاکستان کا ذکر ضرور آیا، اور بات وہی ہے کہ نقصان پاکستان کے لیے بھی بہت ہے، اوور آل ریجن کے لیے بھی بہت ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ابھی تو مذاکرات چل رہے ہیں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آخر سچویشن کس طرف جا رہی ہے، اور پھر ہم بھی اس پروگرام میں اگلے ہفتے تک دیکھ لیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.